الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر اس کا تقاضا یہ تھا کہ تمہارے دل نرم ہو جاتے، لیکن اس کے باوجود ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے من بعد ذالک، ان انعامات کے بعد، ان معجزات کو دیکھنے کے بعد سخت ہو گئے، تو اب کوئی وعظ اس میں اثر نہیں کر رہا ہے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، یہ پتھر کی طرح ہو گئے. پتھر لوہے سے سخت ہوتا ہے، کیونکہ لوہا اور تانبا وہ آگ میں پگھلایا جا سکتا ہے، اور یہ جو پتھر ہوتے ہیں نا یہ نہیں پگھلتے. او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت. او بل کے معنی میں ہے، بل کے، او کا معنی بل آتا ہے، بل اشد قسوہ. قرآن کریم میں ہے نا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، مطلب بل یزیدون. یونس علیہ السلام کو ہم نے بھیجا 1,00,000 لوگوں کی طرف، یا بلکہ اس سے زیادہ. اب اللہ تعالیٰ پتھروں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ پتھر تو پھر بھی اچھے ہیں تمہارے دلوں سے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے وہ بھی ہے کہ اس سے نہریں پھوٹتی ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھروں میں وہ ہے کہ وہ پھٹ جاتے ہیں تو اس سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض وہ ہے کہ وہ اللہ کے خشیت سے گر جاتے ہیں. لیکن تمہارے دل اس طرح نہیں ہے. پتھروں میں تو یہ اقسام ہے کہ اندر سے کوئی چیز نکلتی ہے، تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہے. پتھروں کی تو یہ 3 اقسام ہے، پتھروں کے اندر بھی خشیت ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. اللہ عالم ہے، تمہاری چھوٹی بڑی چیز کی خبر رکھتے ہیں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا. چاہے یہاں پر مفسرین نے اپنی تفسیروں کو ایسی بے بنیاد قصوں سے بڑا ہے، اپنی تفسیروں کو بڑھ دیا ہے، اور قرآنی آیات کو اس پر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور قرآن کریم کی آیات کی تفسیر اس کو بنایا ہے. اور سہارا کس کے لیے ہے؟ کہتے ہیں حدیث میں آتے حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے یا بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، الگ طور پر آپ اس کو بیان کرو، لیکن کتاب اللہ کی تفسیر بھی نہیں بناؤ، اور کتاب اللہ کی تفسیر کے اندر اس کو داخل بھی نہیں کرو. اللہ کے رسول نے دین کو ارشاد فرمایا نا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوهم. اسرائیلیات کے بارے میں ایک ضابطہ سن لو. اسرائیلیات یہ جمع ہے اسرائیلیتن کی. اسرائیلیہ وہ بات کہلاتا ہے جو سابقہ کتابوں کی کوئی بات نقل کی گئی ہو اور اہل کتاب سے وہ نقل کی گئی ہو. سوال یہ ہے کہ یہ جو اسرائیلیات یہ اسلام میں کیسے داخل ہو گئے اور تفسیروں میں کیسے آ گئے؟ جواب یہ ہے کہ
عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہ یہود سے مسلمان ہوئے تھے. اس طرح کعب احبار تابعی ہے، وہ بھی یہود سے مسلمان ہوئے تھے، کچھ اور بھی. تو قرآن کریم میں بعض قصے اجمالاً ذکر ہوتے تھے، تو یہ لوگ اپنی کتابوں سے اس کی کچھ بات تفصیل کر لیتے تھے. یہ نہیں کہ قرآن کی تفسیر ہے یا ویسے ہی بطور تفصیل کی بیان کر لیتے تھے، قرآن کی تفسیر نہیں سمجھتے تھے. بعد میں لوگ آ کے انہوں نے اس کو کیا بنایا؟ تفسیر بنایا. تو کعب احبار، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، کعب احبار، ان جیسے اہل کتاب کی وجہ سے یہ باتیں اسلام میں داخل ہو گئی. اچھا، اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک اسرائیلی بات وہ ہوتی ہے جو ہمارے شریعت کے کسی اصول کے تحت داخل ہوتی ہے. ظاہر بات ہے اس کو نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. ایک وہ ہے کہ وہ بالکل مخالف ہے، اس میں انبیاء کی توہین ہے، انبیاء پر الزامات ہے، انبیاء کی عصمت کے خلاف باتیں ہیں. اس طرح کی باتیں جو بالکل متصادم ہے ہماری شریعت کی اصولی ثابتہ دائمہ سے، ان کو نقل کرنا بالکل حرام ہے، جائز نہیں. الا یہ کہ رد کرنے کے لیے آپ اس کو کیا کریں؟ بیان کریں. اور تیسری وہ ہے کہ جو نہ مخالف ہے اور نہ موافق ہے، تو لا تصدقوهم ولا تکذبوهم. اللہ اکبر. تفسیروں میں اتنی برمار ہے کہ علماء کو الگ کتابیں لکھنی پڑی. ایک کتاب کا نام لکھو عربی میں، کتاب بہت اچھی ہے، پاکستان میں بھی چھپی ہوئی ہے، الاسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر، یہ اس کا نام ہے، الاسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر. تفسیر کی کتابوں میں اسرائیلی اور موضوع روایات. اور اردو میں کسی نے ترجمہ کیا ہے تفسیروں میں اسرائیلی روایت، اردو میں بھی کتاب ملتی ہے. فَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. تین خباثتیں بیان ہو گئی نا آبا اجداد کی. پہلی خباثت نقض عہد، دوسرا اللہ کے احکامات ماننے میں چون چرا کرنا، تیسرا مال کے حوث میں قتل کرنا، الزام کسی اور پر لگانا. اب 4 جماعتیں ان کی اور بیان ہوتی ہے. اس میں پہلی ہے محرفین، احبار اور رہبان تحریف کرتے تھے اپنی کتاب میں. اب تطمعون، اب صحابہ کو مایوس کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کی ایمان میں طمع نہیں رکھو. کیا تم طمع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو کہ تصدیق کر لیں گے تمہاری اہل کتاب، تمہیں مان لیں گے، تمہارے دین میں داخل ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، طمع کاٹ لو ان سے بالکل. کیوں؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، یقیناً ایک جماعت ان میں سے اللہ کا کلام سنتی ہے. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر اس کے اندر تحریف کرتے ہیں اس کے بعد کہ انہوں نے اس کو سمجھا. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اس کو سمجھتے بھی ہے. تحریف حرف سے ہے، حرف کا معنی پھیرنا. يحرفون الکلمہ عن مواضعہ، ایسے معنی اس کے لیے بیان کرتے تھے کہ وہ اللہ کی مراد نہیں ہوتی تھی، اپنی طرف سے ایسے معنی بیان کرتے تھے اور لوگوں کو یہ باور کراتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے نہیں. تو جب اپنی کتاب میں ان کی یہ حالت ہے تو تمہارا ان سے کیا امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ تمہاری بات مان لیں گے؟ اپنی کتاب کا بیڑا انہوں نے غرق کیا ہے. آل عمران میں ہے نا، یلوون بألسنتہم ویقولون هو من عند اللہ وما هو
من عند اللہ ویقولون علی اللہ الکذب وهم یعلمون. اچھا تحریف کون کرتے تھے؟ فریق سے کیا مراد ہے؟ احبار رہبان، مولوی اور پیر. عام آدمی تحریف کر سکتے ہیں؟ نہیں. تحریف تو یہ دو طبقے کرتے ہیں. اب دوسری جماعت ان کی بیان ہوتی ہے منافقین کی. یہود منافقین، شروع میں منافقین کا ذکر تھا، وہ مشرک منافقین اور اوس و خزرج سے. اب یہود منافقین. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ملاقات کرتے ہیں یہ منافق اہل کتاب ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا. ایمان کا اظہار کرتے ہیں اپنی زبانوں سے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ جاتے ہیں بعض کی طرف، خلوت میں ہوتے ہیں، کوئی اور غیر کتابی نہیں ہوتا ہے، تو ان کے جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ ان چھوٹوں کو ملامت کرتے ہیں. کہتے ہیں تحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم ظاہر کرتے ہو مسلمانوں کے لیے ایمان اور ان کو خبر دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولا ہے. تم ان کو خبر دیتے ہو کہ تم ان کی طرح ہو. اوہو، یہ تو ان کے لیے تمہارے خلاف حجت ہو جائے گی، اور وہ بولیں گے کہ دیکھو انہوں نے خود اقرار کیا کہ ہم حق پر ہے اور یہ باطل پر ہے، تو اللہ کے ہاں دلیل پکڑیں گے. اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم بیان کرتے ہو مسلمانوں سے وہ جو اللہ نے تم پر کھولا ہے. لیحاجوکم بہ عند ربکم، تو وہ دلیل پکڑیں گے، حجت پکڑیں گے تمہارے خلاف تمہارے رب کے ہاں. پھر کیا کرو گے؟ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ اس کو چھوڑو. تو یہود کی چھوڑے جو ہے نا کسی مسلمان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور کہتے تھے ہاں ہماری کتاب میں بھی یہ بات ہے، تم صحیح ہو. تو بڑوں نے ان کو ملامت کیا. اب اللہ فرماتے ہیں یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں